مجھے آج کل سندھ سے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ برابری پارٹی اور جواد صاحب جو ہیں اس پہ بات کریں، جو ایک منصوبہ بن رہا ہے ابھی کہ 6 کنال نکالنے کا، دریائے سندھ سے چولستان کو سیراب کرنے کا، اور ان کی کنسرن یہ ہے کہ اس سے تو سندھ بنجر ہو جائے گا، کیونکہ سارا پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ ایک حد تک شاید ان کی بات صحیح بھی ہے۔ مجھے اس مسئلے کا پرسنلی میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، لیکن اگر لوگوں کی کنسرن ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ اس وقت جو صدر ہیں وہ زرداری صاحب صدر ہیں ملک کے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت سے اختیارات ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں بہت سے نمائندے ہیں جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کی اکثریت جو ہے وہ سندھ سے ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ آپ ان سے یہ سوال نہیں پوچھتے یا ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ یا تو ہمیں سمجھائیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور یا پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس مطالبے میں؟ کیونکہ میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کئی سالوں سے سندھ پہ حکومت کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پھر ان کو منتخب کراتے ہیں۔ آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی تو ہم آپ کو اگلی دفعہ منتخب نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک آپ لوگ خود نہیں اٹھیں گے اس وقت تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا باہر سے۔ تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ جی سندھ میں بھی فارم 47 کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ووٹ کتنے ہوتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے ریکارڈ کرایا جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر پورے ملک میں پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک شور مچایا ہوا ہے فارم 47 کے مسئلے کا، تو سندھ سے اس طرح کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کے خلاف؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے، کہنے کو الیکشن کمیشن کراتا ہے، لیکن اصل میں تو اس کو سپورٹ جو چاہیے ہوتی ہے وہ بیوروکریسی سے، اور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے صوبے کی اس سے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ماتحت ہے۔ تو اصل سوال تو ان لوگوں سے بنتا ہے جو یہاں کے آپ کے نمائندے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کا مسئلہ ہے اور دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر آپ لوگ کھڑے ہو کے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ سندھ میں میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے یا کوئی غیر علاقہ نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ سندھ جا چکی ہوں، بہت سے میں نے سندھ کے اضلاع کو وزٹ بھی کیا ہے، لوگوں سے بات چیت کیا ہے، میں دیہاتوں میں گئی ہوں اور شہروں میں لوگوں سے بات کی ہے، اور ہر طرح کے لوگوں سے بات کی ہے، مطلب مزدوروں سے لے کے مڈل کلاس کے لوگوں تک بات کی ہے۔ پرابلم یہ مجھے سمجھ آئی ہے، جو وہاں پہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ڈرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، سمپلی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی اوپریشن بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ معاشی اوپریشن ہے، اور پھر اوپر سے سماجی اوپریشن بھی ہے، سیاسی اوپریشن بھی ہے، کیونکہ ساری جو پیپلز پارٹی ہے موسٹلی وڈیروں پر مشتمل ہے، اور سندھ میں وڈیرا شاہی ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے چلا دیے جاتے ہیں، FIR کٹوا دی جاتی ہیں، پولیس تو ان کے ہاتھ میں ہے، تھانے ان کے ہاتھ میں ہیں، عدالتیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اسی طرح ڈاکوؤں سے حملے کرا دیے جاتے ہیں، بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، ادھر جو حلقہ ہوتا ہے اس میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے اور دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، لالچ بھی دیا جاتا ہے، اور اگر ان سب سے کام نہ چلے تو قتل تک کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر سندھ کے عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اس لیے کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اور میں یہ ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے اوپریسڈ علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے کہ بلوچستان ہے، جیسے ساؤتھ پنجاب ہے، جیسے سندھ ہے، اور خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے اسی زمرے میں آتے ہیں، کہ جب تک وہاں کے لوگ خود مقامی جو ان کے حکمران ہیں، مقامی جو ایک طبقہ ان پہ غالب ہے، ان پہ حکومت کر رہا ہے، جب تک وہ اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے اور بات نہیں کریں گے، اور اکیلے نہیں ہوگا یہ کام، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اکیلا کھڑا ہو کے تو تقریر کرے، یا اکیلے ہو کے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، یہ متحد اور منظم قوت سے ہی ہوگا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ پہلے تو اس طرح کی کوئی پارٹی نہیں تھی، ان کی اپنی پارٹی نہیں تھی، ساری پارٹیاں جو تھیں اس میں سارے یہی وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، قبائلی سردار، سیاسی پیر، یا سب اسی طرح کے لوگ تھے، تو ان کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، وہ یا اس پارٹی کو دیتے یا اس کو۔ لیکن اب تو برابری پارٹی موجود ہے نا، برابری پارٹی تو بنائی اس لیے کہ آپ لوگ جو ہیں متحد ہوں، منظم ہوں، اور پھر ایک قوت بنے، کیونکہ اگر جواد صاحب بات بھی کر لیتے ہیں، برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی بیان بھی آ جاتا ہے، لیکن جب تک اس کے پیچھے لوگوں کی قوت نہیں ہوگی، عوامی قوت نہیں ہوگی، اور کروڑوں آوازیں اس آواز کے ساتھ شامل نہیں ہوں گی، اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہوں گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف ایک بیان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس حکومت تو نہیں ہے اور ہمارے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں، وہ تو سارے انہی کے پاس ہیں جن کو آپ نے مختلف علاقوں سے منتخب کر کے آپ لوگوں نے اسمبلیوں تک پہنچایا ہے۔ تو جب تک یہ بیٹھے رہیں گے تب تک تو آپ مطلب چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، عام لوگوں کے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے، اور نہ عام لوگوں کی جو رائے ہے، جو ان کی
آواز ہے وہ ان فیصلوں میں شامل کی جائے گی جیسے اس بارے میں ہوئی ہے. اگر عام لوگ متحد ہوں اور ایک برابری کے نظریے پہ جو آپ کے حکمران طبقہ ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ایک طبقاتی نظام ہے، اگر اس کے خلاف وہ ایک طبقے کے طور پہ کھڑے ہوں، متحد ہوں، منظم ہوں، آپس کے خلاف بات بھلا دیں، اور وہ اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوں تو پھر جو مسئلے ہوں گے وہ ڈسکس ہوں گے وہاں پہ، اور وہ باہمی جو افہام و تفہیم ہے اس سے وہ حل ہوں گے، نہ اس بات پہ کہ کون سندھی ہے، کون بلوچی ہے، کون پنجابی ہے یا کون پختون ہے. وہ اس طرح سے ہوں گے کہ کس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا ہم بہتر سے بہتر حل کیسے نکال سکتے ہیں بغیر آپس میں نفرتیں پیدا کیے یا بغیر آپس میں لڑائی جھگڑا کیے. کیونکہ یہ یاد رکھیں آپ کے دشمن تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب پاکستان جو ہے وہ لوگ آپس میں لڑیں، ان میں ابھی تک نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے اس کو نقصان پہنچے، یا میں اس کی بات بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. جواد صاحب نے ابھی کہا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں ان لوگوں کا حال جن کے علاقوں میں اس طرح کے جھگڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ بندر بانٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ بیرونی قوتیں آ جائیں گی اور آپ کو تقسیم کر کے ایک حصہ جو ہے جو آپ کے سامراجی قوت ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، دوسرا اس کے، تیسرا اس کے، اور آپ جو وہ کہتے ہیں نا مان سے گرا کھجور سے اٹکا، وہ حال ہوگا آپ کا. تو یہ یاد رکھیں کہ اکیلے کوئی صوبہ نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ مضبوط ہو سکتا ہے، نہ خوشحال ہو سکتا ہے. ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم ایک قوم کے طور پہ متحد ہوں، ایک طبقاتی سطح پہ متحد ہوں، منظم ہوں، اور پھر ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہی ایک راہ نجات ہے. ہمیں تو اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. سندھ کے لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ منظم ہوں، برابری پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلا کے، چھوٹے چھوٹے احتجاج کر کے نہیں کچھ بنے گا آپ کا. جب تک ایک بڑا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، ایک مضبوط توانا آواز نہیں ہوگی. جواد صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ لوگ خود بھی تو اٹھیں نا. اگر وہ بیان دیں یا وہ اس پہ کوئی آواز اٹھائیں تو ان کو پتا ہو کہ ان کے پیچھے جو ہے کروڑوں سندھ کے لوگوں کی آواز بھی موجود ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کس طرح سے نکل سکتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو. یہ مسئلہ جو ہے سب کی متفقہ رائے سے حل کیا جا سکے. جو حکمران طبقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے اختلافات سے نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ پنجاب کر رہا ہے، یہ پنجاب آپ سے زیادتی کرے، اور اس طرح سے وہ صوبائیت کو ہوا دیتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ پنجاب میں بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی. تھوڑا بہت شاید پہلے سے بہتر، مطلب باقی صوبوں کی نسبت بہتر ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ زمین زرخیز ہے، بڑا صوبہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہیں، مینجمنٹ بہتر ہے یہاں کی، اور لوگ تھوڑے سے زیادہ باشعور ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن یہاں پہ بھی عام لوگ جو ہیں وہ اسی طرح پس رہے ہیں. اسی طرح غربت ہے، بڑے شہروں میں اسی طرح برا حال ہے، مہنگائی سے لوگ جو ہیں وہ پسے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ جو ہے عام طبقہ ہی پس رہا ہے. تو جب تک یہ طبقاتی نظام کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تب تک آپ منظم نہیں ہوں گے. اور اسی قوم پرستی کے چکر میں سندھ میں بھی اب مجھے یہی بتایا جا رہا تھا کہ قوم پرست جو ہیں وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور سندھ میں تو انہوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ قوم پرستوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، اور قوم پرستی جو ہے وہ آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جائے گی، آپ کو اوروں سے الگ کرے گی، آپ کو متحد نہیں کرے گی باقی جو ملک ہے اس کے عام لوگوں کے ساتھ، اور اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا. قوم پرست کچھ لیڈر ابھریں گے، پھر وہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے جیسے پہلے انہوں نے اٹھایا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. تو نہ قوم پرستی کے چکر میں آئیں، نہ ان وڈیروں کی جاگیرداروں کی باتوں میں آئیں، نہ ان سے خوف زدہ ہوں اور ڈریں ان سے یا ان کی دھمکیوں میں آئیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے خلاف محاذ کھول لیں، لیکن ان کے خلاف سیاسی طور پہ منظم ہونا بہت ضروری ہے. ہر حلقے میں برابری پارٹی کی تنظیمیں ہوں، ہر حلقے میں جو کہ لوگوں کو کنونس کر رہی ہوں، ان کو قائل کر رہی ہوں طبقاتی نظام کے خلاف، تبھی جو ہے اس ملک کی بقا ہے ہم سمجھتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، پاکستان کے عام لوگوں کا فیصلہ ہے کہ نہ صرف اس مسئلے کو بلکہ جو باقی جو ملک میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے.